الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آج ہمارا یہ جو درس ہے وہ اس موضوع پر درس چل رہا تھا کہ گناہوں کی زندگی جو ہے وہ ذلت کا راستہ. آج اس سلسلے میں یہ ہمارا درس جو ہے چوتھا درس ہے. تو پچھلے درسوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ گناہوں کا جو ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. آج ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے، انسان کی شخصیت اور کردار کو کیا نقصان ہوتا ہے. ان میں سے آگے یہ ہے کہ گناہوں سے انسان کے دل سے غیرت چلی جاتی ہے. تو غیرت جو ہے انسان کے دل سے وہ نکل جاتی ہے، اور غیرت دل کے لیے آگ کی مانند ہے. یعنی آگ جس طرح ایک حرارت رکھتی ہے اور اس میں حرارت ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے، اور جس طرح ایک سونے کو آپ آگ کے اندر ڈال دیں تو اس سے ہر میل کچیل کچرا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے. اسی طرح غیرت ہے دل کے لیے. غیرت جو ہے ایک غیرت مند انسان، اس کے نزدیک آس پاس یا اس کے دل دماغ میں گناہ اور گمراہی اور غلط قسم کے خیالات، وہ غیرت موجود ہوگی تو وہ اس ساری چیزوں کو اپنے پاس نہیں آنے دے گی. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر جس مسلمان کے دل کے اندر دل دماغ میں غیرت موجود ہے، وہ گمراہیوں سے، گناہوں سے، فواحش سے اور اس قسم کے ہر قسم کی چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لیکن جس کے اندر جو ہے یہ غیرت نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے صحابہ تم سعد کی غیرت سے جو ہے تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو. میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. تو جتنے بھی اشرف لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ انتہا قسم کے حساس اور غیرت مند ہوتے ہیں. اور انبیاء سے نیچے آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح، جس مسلمان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، تو وہ انتہا درجے کا غیرت مند ہوگا. اس میں حد درجے کی غیرت ہوتی. تو ایک جتنے مطلب مسلمان، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کردار والا مسلمان ہوگا، اس میں یہ چیز موجود ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک حدیث جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عذر کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی چیز ہو گئی، وہ یہ صفت اس کے اندر تو موجود ہے، لیکن کبھی کبھار یہ گناہ جو ہیں اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے عذر کو قبول کرتے ہیں. اور یہ صفت چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ صفت انسان میں اگر پائی جائے تو صاف ظاہر ایک عظیم ترین صفت ہے. اور اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں، خالق کی صفات خالق کی شان کے مطابق ہیں، اس کی عظمت کے مطابق ہیں، اور مخلوق کی جو صفات ہوتی ہیں وہ مخلوق کے مطابق ہوتی ہیں، نہ کہ برابری خالق اور مخلوق کی برابری ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر گناہوں کی اور کوئی سزا نہ بھی ہوتی، گناہوں کی اور کوئی بھی سزا نہ ہوتی، اتنا ہی سزا کافی ہے کہ اس کے دل سے غیرت نکل جائے. یہ سزا ایک انسان کے لیے کافی. اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتا ہے، اور غیرت انسان کے دل سے جب نکلتی ہے تو اس کے جوارح سے، اس کے اعضاء سے بھی نکل جاتی ہے.
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو غیرت مند نہیں ہے، اس کی دوسری صفت ہے، مخالف صفت ہے، وہ پھر اس کے سارے اعضاء بھی اسی صفت کے محتاج اور تابع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک انسان کے اندر جو ہے بے غیرتی اور اس قسم کے جراثیم جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ علماء کہتے ہیں کہ غیرت جو ہے یہ دل کے لیے اصل الاصول ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غیرت انسانی جسم کے لیے ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے توانائی اور قوت ہوتی ہے، اور وہ اس توانائی اور قوت کو استعمال کر کے ہر قسم کی بیماری سے بچتا ہے۔ یعنی جس انسان کے اندر جتنا مدافعاتی اس کا نظام جو ہے بیماریوں کے خلاف جتنا مضبوط ہوگا، اتنا وہ مسلمان صحت مند ہوگا، بیماریوں سے بچے گا۔ تو اسی طرح غیرت ہے، غیرت جتنی ایک انسان مسلمان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان اور مسلمان خیر بھلائی آخرت کی طرف زیادہ لپکے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلقہ ایک چیز جو ہے وہ حیا ہے، جس کو یعنی عربی زبان میں الحیا کہتے ہیں اور اردو میں بھی الحیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیا خیر کلو، حیا پوری مکمل کی مکمل خیر ہے، اس میں ساری خیر ہی خیر موجود ہے۔ اب سنیں، اور علماء کہتے ہیں کہ حیا جو ہے وہ دل کی زندگی ہے، اگر یہ چیز نہیں تو دل مردہ ہے، اور بندہ باوجود زندہ ہونے کے وہ مردہ انسان ہے، اس کے اندر وہ چیز یعنی زندگی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امتیں آئیں، انبیاء جو ہے وہ آئے، جو ہم تک جو بات پہنچی وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے، ایک انسان بے حیا ہو جائے، پھر اس کی جو مرضی آئے وہ کرے۔ مطلب یہ کہ اب اس انسان کے اندر ایسے جراثیم نہیں کہ وہ برائیوں سے، گناہوں سے، فواحش سے بچ سکے، کیونکہ جو دفاعی عمل ہے وہ تو ختم ہو گیا، یا تو کمزور ہو گیا یا بالکل ختم ہو گیا۔ اب جب دفاعی عمل ہے ہی نہیں، اس کا دفاع ہے ہی نہیں، تو پھر دشمن جو ہے جو ہی حملہ کرے گا تو اس کو انسان قبول کرے گا۔ اسی طرح حیا ہے، حیا جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، یعنی دل کی زندگی ہی حیا سے ہے، اور یہ اصل اور زبدہ اور مکھن ہے، تو پھر یہ جب چلی جاتی ہے حیا اور غیرت جو ہے چلی جاتی ہے، پھر انسان باوجود زندہ ہونے کے مردہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور جو ہے سلف صالحین نے کہا کہ حیا جو ہے یہ نکلا ہوا کس الحیات سے، یعنی جس طرح زندگی جو ہے اس سے بارش برستی ہے، اور پھر اس سے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا ہریالی، خوشحالی اور اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو حیا بھی ویسے ہی ہے دل کے لیے۔ جب دل کے اندر یہ چیز موجود ہے، پھر اس کے اندر ہر قسم کی خیر آتی ہے، ہر قسم کی خیر والی چیزیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے وہ مردہ۔ اب بات سمجھیں، اسلامی شریعت اور جو اسلام ہے وہ یعنی بیس کرتا ہے حیا اور غیرت کے اوپر، یعنی بنیادی طور پر اسلام جو ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر تو جو مرضی چاہے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرے سامنے کوئی چیز، کوئی رکاوٹ گناہوں کے خلاف نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اس صفت کو کھو دیتا ہے تو پھر
اس کے سامنے گناہ نہیں رہتا، بے حیائی نہیں رہتی، اور فحاشی نہیں رہتی، زنا نہیں رہتا، اور کوئی بھی گمراہی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ اور ہوتا ہے کہ وہ یہ سٹیپ ہے کہ وہ انسان جو ہے پہلے تو چھپ کے پوشیدہ طور پر، پھر یہ ہوتا ہے علل اعلان، جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، جب اس سے غیرت اور حیا آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دوست، احباب، مجلس ہیں جی، وہ سارے لوگوں کو بتانا اور پھر مزے لینا زبان کے چسکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور قدم ہے، وہ یہ کہ ایک انسان یہ ساری پھر زبان کے پھر وہ لوگوں کو پھر بتاتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ انتہائی ہلاک کر دینے والی سٹیج ہوتی ہے کہ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے۔ پھر ہم عرض کریں کہ اسلام کی جو ساری طرز زندگی ہے، جو ساری زندگی ہے، وہ حیا اور غیرت پر مبنی، اور دوسری قوموں کو آپ دیکھیں، آج کی جدید مغربی تہذیب کو دیکھیں، وہ اس کے اپوزٹ اور مخالف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یعنی بے حیائی اور اس قسم کی چیزیں اور انٹرٹینمنٹ کے مختلف الفاظ اور القاب اور سلوگن اور یہ چیزیں دے کے وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یہ انسان ہی نہیں، یعنی پردہ کیا ہوا، یہ کپڑے کیا ہوئے، یہ ساری چیزیں، مطلب مسلمان کی جو تہذیب ہے، مسلم جو ثقافت ہے، مسلم جو شخصیت ہے، وہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے کس پر؟ غیرت اور حیا پر۔